کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تو انور کے ساتھ پرنسپل بھی ساتھ تھے۔ انہیں دیکھ کے میں کھڑی ہو گئی۔ باقی کے لڑکے بھی بالکل سیدھے الف کی طرح کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل کہنے لگا، باندھو اپنا سامان، میں دیکھتا ہوں کہ تم دوسرے کمرے میں کیسے نہیں جاتے۔ تم سب نے مل کے یہ جو گروپ بازی بنا رکھی ہے نا، میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا۔ انور نے بڑے غصے سے اپنا بیگ بیڈ کے نیچے سے نکالا، ساتھ میں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خیر غصے اور نفرت سے تو مجھے باقی سب بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر پرنسپل میرے پاس آئے، کہنے لگے لڑکوں نے تمہیں کوئی دھمکی تو نہیں دی؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا یس سر، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس کمرے میں رہے تو ہم تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ میں نے سچ بول دیا۔ پرنسپل کہنے لگے کہ کس لڑکے نے تمہیں یہ دھمکی دی تھی؟ خیر ارشمان کا نام تو میں نہیں لے سکتی تھی، اس لیے میں نے دوسرے لڑکے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے کہا یہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پرنسپل نے اس کی بنیان کا گریبان پکڑا۔ آج تم پورے گراؤنڈ کے 10 چکر لگاؤ گے۔ وہ کہنے لگا سر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پرنسپل کہنے لگے مجھے پتا ہے تم کتنے سچے ہو۔ اگر داؤد کو تم میں سے کسی نے بھی کمرے سے نکالنے کی کوشش کی یا اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو یاد رکھنا میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ چلو روہیل، گراؤنڈ کے 10 چکر لگاؤ۔ وہ نوجوان مجھے خون خوار نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ انور اپنا سامان لے کے چلا گیا تھا۔ ارشمان اور 2 لڑکے مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ جیسے پرنسپل باہر گیا ارشمان میرے پاس آیا۔ اچھا نہیں کیا تم نے چکنے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے پنگا کس کے ساتھ لیا ہے۔ یہ جو تم پرنسپل کا چمچہ بننے کی کوشش کر رہے ہو نا، اسی پرنسپل سے اتنی مار پڑواؤں گا تمہیں کہ یاد کرو گے تم ابھی ہمیں جانتے نہیں ہو۔ میں نے اپنا بیگ اسی سنگل بیڈ کے نیچے رکھا اور اس سنگل بیڈ کی چادر بچھائی۔ اس کے دونوں دوست ارشمان کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے یار پچھلے 7 سال سے ہم لوگ ایک ساتھ ہیں، پہلے بورڈنگ میں پھر یہاں کیڈٹ کالج میں۔ بڑا عجیب لگ رہا ہے یار انور کے لیے، اس کمبخت نے ہماری بانڈنگ توڑ دی۔ ارشمان کہنے لگا سب سے برا حال تو میرا ہے، تم جانتے ہو نا ہم دونوں تو ایک قلب اور 2 جان ہیں۔ ارشمان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ اس کا دوست فہد کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، اس کا انتظام بھی ہم کچھ دنوں میں کر دیں گے، ویسے بھی نہ اس کی ہائٹ ہے نہ اس کی باڈی ہے، چھٹانک بھر کا چھوکرا ہے، ہمارے 2 ہاتھ کھائے گا نا سائیڈ ہو جائے گا، بس یہ پرنسپل کی چمچہ گیری سے باز آ جائے ایک دفعہ۔ عرفان کہنے لگا یار میرا دماغ خراب نہیں کرو۔ وہ بار بار مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد روہیل کمرے میں واپس آیا۔ آتی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں تو ہونک سی ہوئی۔ ابے سالے تیری اتنی ہمت! میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ ارشمان کہنے لگا روہیل چھوڑ دے اس کا گریبان، ارے تیرے ایک مکے سے اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا تو پرنسپل کالج سے تیری چھٹی کروا دے گا، کول ڈاؤن۔ یہ سن کے اس روہیل نے میرا گریبان چھوڑا۔ میں نے اپنی شرٹ سیدھی کی۔ پرنسپل کی دھمکی ایک ایسی دھمکی تھی جو مجھے ضرور پروٹیکٹ کر سکتی تھی۔ سبھی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ چاروں بھی چپ چاپ ایک ہی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیوار گیر الماری کھولی تاکہ اپنے کپڑے رکھ سکوں، تو کپڑوں کا ایک انبار مجھ پہ گرا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹی۔ روہیل کہنے لگا یہ میرا بیڈ ہے اور خبردار جو میری الماری کھولی۔ میں نے کہا تو میری الماری کون سی ہے؟ روہیل کہنے لگا جس بیگ میں تم نے کپڑے رکھے ہیں نا اسی کو اپنی الماری سمجھو اور ہٹو میرے بیڈ سے۔ میں نے کہا میرا بیڈ کون سا ہے؟ ارشمان کہنے لگا اوپر والا بیڈ تمہارا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے یہ سائیڈ والا بیڈ دے دیں تو بہتر ہے، آپ چاروں دوست ہیں، میں یہاں پہ کچھ انفٹ سا رہوں گا۔ روہیل کہنے لگا انفٹ تو تم اس کمرے میں بھی ہو، لیکن تم نے اپنے آپ کو فٹ کیا ہے نا، چلو شاباش اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹو۔ میں نے اپنا بیگ اس کے بیڈ کے نیچے سے نکالا اور جس بیڈ کا اس نے بتایا تھا اس کے نیچے والے بیڈ کے نیچے اپنا سامان رکھا، پھر اوپر کے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اوپر ایک چھوٹی سی شیلف تھی، وہاں میں نے کچھ کتابیں رکھ لیں۔ ایک بلب تھا جس کی روشنی صرف تکیے تک رہتی تھی، اگر کسی نے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔
ویسے اس کمرے میں 5 کرسیاں تھیں اور ایک لمبی سی ٹیبل بھی تھی، شاید اسٹڈی کرنے کے لیے۔ ماحول کافی اچھا تھا اور کمرے کافی بڑے، کشادہ اور صاف ستھرے تھے۔ روہیل کہنے لگا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ اچھا خاصا ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرتے تھے، مزہ کرتے تھے، اور اس لڑکے نے آ کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ میں نے اپنی نظر کا چشمہ پہنا اور کتاب کھول کے تکیے سے ٹیک لگا کے پڑھنے لگی۔ وہ لوگ مجھے گھور گھور کے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے سب لوگ نہانے چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد چپڑاسی نے کہا کہ کھانا لگ چکا ہے ڈائننگ ہال میں اور صرف آدھا گھنٹہ ملے گا، جو آ گیا اسے کھانا مل جائے گا۔ میں کتاب پڑھتے پڑھتے آدھی سے زیادہ نیند میں جا چکی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ ابھی اٹھتی ہوں۔ کچھ دیر بعد کمرہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں اٹھی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بیڈ سے نیچے اتری، ہاتھ منہ دھویا۔ جب کمرے سے باہر جانے لگی تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن لگ رہا تھا جیسے باہر سے کسی نے کنڈی لگائی ہے۔ ہیلو، ارے کوئی ہے؟ باہر سے دروازہ کھولو۔ شاید جان بوجھ کے وہ لوگ دروازہ بند کر کے گئے تھے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ ایک تو ٹینشن کے مارے میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، صرف چائے کا 1 کپ پیا تھا۔ اوپر سے کھانے میں صرف آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، اور وہ جان بوجھ کے اپنا غصہ نکالنے کے لیے مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ تنگ آ کے میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا۔ سارا نے مجھے بڑا برا پھنسایا تھا۔ کاش میں واقعی ارشمان سے نکاح نہ کرتی۔ میری طرف سے جو مرضی کرتا، جہاں مرضی جاتا، میری بلا سے میری زندگی تو یوں اجیرن نہ بنتی۔ ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں یہاں کیڈٹ کالج میں لڑکا بن کے بیٹھی تھی تاکہ اپنے منکوہا کا راز فاش کر سکوں۔ مجھے نہ تو ارشمان سے کوئی اتنی طوفانی محبت تھی کہ میں اس کے بغیر مر جاتی، لیکن شاید مجھے اچھا لگتا تھا اور 2 سال میرا منگیتر بھی رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے کس جذبے کے تحت نکاح سے انکار نہیں کیا۔ کاش کر دیتی تو آج اس مصیبت میں تو نہ پھنستی۔ میری شادی بھی کہیں اور ہو ہی جانی تھی۔ بھوک کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا ٹینشن کے مارے کہ پتہ نہیں داخلہ ہوگا یا نہیں، کہیں میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی۔ اور یہ کمینے لڑکے باہر سے کنڈی لگا کے چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ چاروں بڑی ترنگ میں مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ روہیل نے میری طرف دیکھ کے ڈکار لیا۔ کیا بریانی تھی، مزہ آ گیا۔ فہد پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا آج تو زیادہ ہی کھانا کھا لیا۔ کیا بریانی تھی، واہ! ویسے بھی پورے مہینے میں بس ایک بار ہی تو بریانی کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ قسم سے مت پوچھو، آج تو میرے ہاتھ بریانی سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ ارشمان کہنے لگا سچ میں کھانے کا مزہ تو آج ہی نرالا تھا۔ میں سیدھی ارشمان کے پاس گئی۔ میں نے کہا کمرے کا دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے کیا تھا۔ کیا کرو گے؟ شکایت لگاؤ گے میری؟ جاؤ شاباش، جاؤ میری شکایت لگاؤ، پرنسپل کے چمچے۔ اس کے باقی کے سارے دوست کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ روہیل کہنے لگا ابے او چکنے، یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ میں شاید ان لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دل تو چاہا کہ ارشمان کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ میں کون ہوں اور اسے کہوں کہ مجھے یہاں کھڑے کھڑے طلاق دو، لیکن میں چپ چاپ اوپر اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی۔ بھوک کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ اگر میں نے ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کیا تو یہ سر پہ چڑھتے چلے جائیں گے۔ صبح میں جلدی اٹھ چکی تھی کیونکہ مجھے کلاس روم میں جلدی پہنچنا تھا۔ سب کے سب آڑے ترچھے سو رہے تھے، لحاف کہیں پہ، خود کہیں پہ، اور جس قسم کے شارٹس انہوں نے پہن رکھے تھے، میں تو اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں نیچے اتری اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا کے میں نے ابھی کپڑے تبدیل کیے ہی تھے جب باہر سے زور سے دروازہ کھٹکا۔ ابے او دروازہ کھول، کب سے اندر ہے، باہر آ، مجھے بڑے زور کی لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کے میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ میں بڑے آرام سے واش روم میں کھڑی رہی۔ باہر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ داؤد کے بچے جلدی باہر آ، برداشت نہیں ہو رہا۔ دروازہ پھر سے کھٹکا۔ اب فہد کی آواز آئی، ابے باہر کب آئے گا، اندر سو گیا کیا، باہر نکل کمینے۔ ارشمان کہنے لگا اس کمینے کا تو آج میں گلا دبا دوں گا۔
وہ سب کے سب اپنی اپنی ایمرجنسی میں تھے۔ میں نے اندر سے آواز لگائی، کیا ہوا؟ کیا صرف دروازہ تم لوگوں کو ہی بند کرنا آتا ہے؟ بہت شوق تھا نا تم لوگوں کو کمرے کا دروازہ بند کرنے کا۔ اب بیٹھو یہیں پہ، آدھا گھنٹہ انتظار کرو۔ میری آواز سن کے چاروں لڑکے چلائے، ابے تو ایک بار باہر آ، تیری تو۔ میں نے کہا باہر میں اس صورت میں آؤں گا جب تم لوگ قسم کھاؤ گے کہ آئندہ کمرے کا دروازہ بند نہیں کرو گے، ورنہ پھر کھڑے رہو۔ باہر سے فہد کہنے لگا اس کی تو میں۔ روہیل کہنے لگا ابے چپ کر۔ پھر گلا صاف کر کے کہنے لگا داؤد صاحب آپ باہر تشریف لے آئیے، آئندہ ہم آپ کے ساتھ ایسی کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا پہلے قسم کھاؤ، مجھے تم لوگوں کی زبانوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ ان چاروں نے قسم کھائی کہ دروازہ بند نہیں کریں گے، تو میں نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ چاروں کے چاروں شاید دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ تو میں نے عقل مندی کی کہ دروازہ کھولتے ہی سائیڈ پہ ہو گئی۔ ایک دم چاروں کے چاروں اندر آئے اور میں واش روم سے باہر چلی گئی، اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کلاس شروع ہونے میں 5 منٹ بچے تھے اور اتنی جلدی وہ تیار ہو کر نہیں آ سکتے تھے۔ میں فٹافٹ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سائڈ پہ چلی گئی۔ میری سپیڈ ویسے بھی اچھی خاصی تیز تھی، اس لیے میں کلاس روم تک پہنچ گئی، لیکن وہاں سب کے سب لڑکے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھوں کس کے ساتھ۔ ایک خالی سیٹ پہ جا کر میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پروفیسر بھی آ چکے تھے۔ پورے 10 منٹ کے بعد وہ چاروں کے چاروں کلاس روم کے دروازے پہ کھڑے تھے اور پوری کلاس میں اپنی نظریں گھما کے شاید مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی انور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے اپنی ساتھ والی سیٹ خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ چاروں نے ایک زبان ہو کے سر سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ پروفیسر کہنے لگے یہ وقت ہے تم لوگوں کے آنے کا، تم لوگوں نے تماشا پکڑ رکھا ہے۔ ارشمان کہنے لگا سر ہمارا قصور نہیں ہے، وہ واش روم کا گٹر بند ہو گیا تھا۔ پروفیسر کہنے لگا ارشمان بہانے تم پہ ختم ہے، میں تم لوگوں کی بہت بہانے بازیاں سن چکا ہوں۔ چاروں کے چاروں باہر کھڑے رہو، آج میں تم لوگوں کو اپنی کلاس میں نہیں آنے دوں گا۔ ارشمان اور اس کے باقی دوست مجھے غصے سے دیکھ کر باہر چلے گئے۔ کلاس میں میری پرفارمنس کافی بہتر تھی، سر ابدال نے میری تعریف بھی کی تھی۔ جب دوسری کلاس شروع ہوئی تو جیسے ہی میں دیوار کے ساتھ والی سیٹ کی طرف بیٹھی تو ارشمان میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ میں چپ چاپ لیکچر سنتی رہی، ساتھ میں نوٹ بک پہ بھی نوٹ کرتی رہی اور سر سے سوال بھی کرتی رہی۔ بڑے غور سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھے پہچاننے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی سب اسٹوڈنٹس باہر نکلنے لگے تو ارشمان اپنی کرسی پہ بیٹھے رہا۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، مجھے باہر نکلنا ہے، لیکن وہ یوں تھا جیسے اسے سنائی ہی نہیں دے رہا۔ سارے لڑکے کلاس روم سے باہر جا چکے تھے سوائے ان 5 کے، یا پھر میں اکیلی تھی۔ ارشمان نے انور کو اشارہ کیا، اس نے کلاس روم بند کر دی۔ میری تو جان نکلی۔ ارشمان کہنے لگا بیٹھ ادھر، لیکن میں کھڑی رہی۔ میں نے کہا مجھے جانے دو ورنہ میں۔ فہد کہنے لگا ورنہ تم پرنسپل سے جا کے شکایت کر دو گے۔ ارشمان نے میرا بازو پکڑا اور مجھے واپس کرسی پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگا دیکھ، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری زندگی کیڈٹ کالج میں اچھی گزر جائے تو ہمارے ساتھ مقابلے بازی کرنے کے بارے میں نہ سوچنا۔ ہاں اگر تو ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا لے تو ہم تجھے اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، بولو منظور ہے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کہنے لگا ملاؤ ہاتھ۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی، فہد کہنے لگا ارشمان تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیکھ ہمارے بیچ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمارے گروپ میں نہ کوئی جائے گا اور نہ کوئی آئے گا۔ ارشمان کہنے لگا میں اس گروپ کا لیڈر ہوں نا، فیصلے میں نے کیے تھے، اصول میں نے بنائے تھے، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ مجھے جو اصول بہتر لگے گا میں اس میں رد و بدل کر سکتا ہوں، اس لیے تم اپنا منہ بند رکھو، ورنہ تم جانتے ہو کہ تم چاروں مل کے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روہیل کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فہد کہنے لگا یہ تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ روہیل کہنے لگا چل نا ہاتھ ملا۔ انور کہنے لگا مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میری چھٹی ہونے والی ہے۔ ارشمان کہنے لگا تو جگر ہے اپنا،
تجھے میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک ہی قبر میں جانا ہے ہم دونوں نے۔ بہرحال ارشمان نے اپنا ہاتھ ابھی بھی میری طرف بڑھایا ہوا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور باقی کے چاروں لڑکوں نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کہنے لگا دیکھ، اب ہمارے بیچ میں کوئی بھی راز کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم سارے مل کے ایک زبان ہو کے جو کریں گے مل کے کریں گے، کسی کو بھی میری بات سے اختلاف نہیں ہوگا، ویسے بھی میں اس گروپ کا لیڈر ہوں۔ سب کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ وہ کہنے لگا داؤد تم بولو، تمہیں بھی منظور ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی شامت کو دعوت دے دی ہے۔ جیسے ہی کالج ٹائمنگ ختم ہوئی، بھوک سے برا حال تھا۔ ہم لوگ کمرے میں آئے، بس ہاتھ منہ دھویا ہی تھا کہ کھانے کے لیے الارم بجا۔ ہم سبھی کھانے کے لیے چلے گئے اور ایک ٹیبل پہ ہی ہم سب بیٹھے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ارشمان کے برابر والی کرسی پہ ہی بیٹھوں، جو کچھ بھی تھا وہ میرا شوہر تھا۔ جیسے ہی میں بیٹھنے لگی، انور کہنے لگا اے ادھر جا کے بیٹھ فہد کے پاس، یہاں ارشمان کے پاس والی سیٹ میری بک رہتی ہے۔ وہ ارشمان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے یہ انور کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، مجھے مجبوراً فہد کے پاس بیٹھنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ دال چاول تھے، ہم لوگوں نے اپنی اپنی پلیٹوں میں ڈالے، لیکن بے حد مزے کے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم کمرے میں آئے تو کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 1 گھنٹے سو جاؤں تاکہ اٹھ کے کچھ پڑھ سکوں۔ ارشمان کہنے لگا کہ چلو اب اپنی اپنی شارٹس نکالو، پہنو اور شروع ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا مطلب کہ کیا شروع ہو جاؤ؟ فہد کہنے لگا ڈمبل اٹھائیں گے، باڈی بلڈنگ بنائیں گے، اور تجھے تو ویسے بھی ضرورت ہے، ہائٹ دیکھ اپنی، تھوڑا اپنے آپ کو وارم اپ کر، پھر یہیں پہ بنے ہوئے جم میں جائیں گے۔ یہ سن کے میں کچھ گھبرائی تھی کیونکہ وہ لوگ الماری میں سے اپنی شارٹس نکال چکے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے شارٹ پہن سکتی ہوں۔ وہ سب تو لڑکے تھے، انہوں نے اپنی پینٹوں کے بٹن کھولے اور میرے گویا 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، یہ جم شم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ارشمان کہنے لگا لیڈر میں ہوں، دیکھ چھوئی موئی قسم کے لڑکے ہمیں بالکل پسند نہیں ہیں، اور تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تو ممی ڈیڈی قسم کا بچہ ہے، چل اٹھ شاباش اتار اپنی پینٹ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری پینٹ کے بٹن کو پکڑا، میری تو جان نکلی۔ میں جلدی سے کئی قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا ایک منٹ، میں واش روم میں جا کے چینج کروں گا، لیکن میرے پاس کوئی شارٹس نہیں ہے۔ ان چاروں نے بیک وقت کہا کیا؟ ابے تیرے پاس شارٹس نہیں ہے؟ ارشمان کہنے لگا چل رک میں دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے شارٹس نکال کے میری طرف اچھالی۔ میں واش روم میں چلی گئی، جان بوجھ کے کافی ٹائم لگا کے واپس آئی۔ ایک تو وہ شارٹس پہنتے ہوئے میری جان نکل رہی تھی کیونکہ وہ گھٹنوں سے کچھ ہی نیچے تھا، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ ارشمان کی ہائٹ لمبی تھی اور میری ہائٹ چھوٹی تھی، ورنہ شاید گھٹنوں سے بھی اوپر کا تھا۔ اس کی ڈوری میں نے اچھے طریقے سے باندھی۔ جب میں واش روم سے باہر آئی تو سب نے ڈمبل پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی ایکسرسائز کر رہے تھے۔ فہد کہنے لگا یہ 5 کلو کا اٹھا لے، پہلے اسی سے اسٹارٹ لے۔ میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ فہد نے میرے ہاتھ میں 5 کلو والے ڈمبل پکڑا دیے، مجھے بتانے لگا کہ مجھے استعمال کیسے کرنے ہیں۔ کچھ دیر تو میں ان وزنی ڈمبلز کو پکڑ کے ویسے ہی کرتی رہی جیسے وہ لوگ بتا رہے تھے۔ پھر وہ لوگ مجھے جم لے گئے۔ میں وہاں ٹریڈ مل پہ جا کے اسے سلو کر کے بھاگنے لگی، کیونکہ میں موٹی نہیں تھی تو کچھ دیر میں ٹریڈ مل پہ ہی بھاگتی رہی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ ارشمان وہاں پہ لڑکوں کو ایکسرسائز کروانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ جب اس نے مجھے 10 منٹ ٹریڈ مل پہ ہی دیکھا تو کہنے لگا یہاں کیا کر رہے ہو، ادھر آؤ میں تمہیں ایکسرسائز کرواتا ہوں جس سے تمہاری ہائٹ اچھی ہو جائے گی۔ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا ایسے ٹھیک نہیں ہو، اپنا قد دیکھو، آج کل لڑکیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، چھوٹے قد والے لڑکوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ مجھے ایک اونچے سے ہینگنگ بار پہ لے گیا جس کے دونوں ہاتھوں کے ہینڈل خاص سے اونچے تھے۔ میں نے کہا یہاں میرے ہاتھ نہیں جائیں گے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، میں تمہیں پکڑوا دیتا ہوں۔ جیسے اس نے مجھے کمر سے پکڑنا چاہا میں بدک کے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا ہوا، ارے اتنا گھبرا کیوں رہے ہو، میں پکڑوا دیتا ہوں تمہیں، تم بس پکڑ لو خالی، ادھر آؤ۔
اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اس ہینگنگ بار کے پاس کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے میری کمر کو پکڑا، میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی۔ شاید جھٹکا اسے بھی لگا۔ ایک دم سے اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکنا شروع ہوا، پورے وجود میں جھرجھری سی آئی، کچھ وہ بھی بدحواس لگ رہا تھا۔ پھر خود کو جھٹک کے میرے پاس آیا، دوبارہ سے میری کمر کو پکڑا اور مجھے اوپر کیا۔ میں وہ دونوں ہینڈل پکڑ چکی تھی۔ پھر مجھے ایکسرسائز کا طریقہ بتانے لگا، لیکن میں شاید توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ میرے ہاتھ سے وہ دونوں سٹینڈ چھوٹے اور میں بہت زور سے زمین پہ گرتی، لیکن بے ساختہ ارشمان نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میری کمر کو پکڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی ہوئی تھیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بڑی زور سے زمین پہ گروں گی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میں اس کے بازوؤں کے شکنجے میں ہوں تو میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہماری نظروں کا تصادم ہوا، وہ کچھ گڑبڑایا اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یہ تم سے نہیں ہوگا، تم جاؤ جا کے کمرے میں پڑھو اپنا۔ اس کے چہرے پہ پتہ نہیں عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کنفیوز سا ہوا ہو۔ میں جلدی سے جم سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ دل تو میرا بھی بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد باقی کے لڑکے کمرے میں پسینے سے شرابور آئے، آ کے نہانے گھس گئے۔ میں پہلے ہی کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ پھر سب بیٹھ گئے۔ میں اس وقت اپنے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، کتابیں کھولی ہوئی تھیں، جب میرے برابر میں روہیل بیٹھ گیا اور اس کے برابر میں فہد اور پھر ارشمان اور آخر میں خرم۔ روہیل کہنے لگا، داؤد یار تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں۔ اس نے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے کہا۔ فہد کہنے لگا، یوں تو اس کی شکل بھی بڑی خوبصورت ہے، تم سے تو کئی گنا اچھی ہے، پٹھان فیملی سے ہو کیا؟ یہ سوال کونے والی کرسی پہ بیٹھے خرم نے کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، البتہ ارشمان کچھ نہیں بولا تھا۔ فہد کہنے لگا، تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں، کہاں سے پڑھے ہوئے ہو، کس شہر میں رہتے ہو؟ میں نے کہا میں لاہور سے ہوں۔ پھر میں نے اسی کالج کا نام بتایا جو میرے نقلی ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک کو ایجوکیشن کالج تھا جہاں سارا کے چچا پڑھاتے تھے۔ میرے کالج کا نام سن کے خرم کہنے لگا، تبھی تو لڑکیوں کے ساتھ پڑھے ہو نا، اس لیے۔ فہد کہنے لگا، تو پھر لڑکیوں سے بھی تمہاری دوستی تو بڑی ہوئی ہوگی؟ میں نے کہا، ہاں میری 2-3 گرل فرینڈز ہیں۔ یہ سن کے سب لڑکے میری طرف متوجہ ہوئے۔ ابے تیری، روہیل حیرت سے بولا۔ خرم کہنے لگا، اس ٹھگنے کی 2-3 گرل فرینڈز ہیں تو یار ہماری تو پھر 8-10 ہونی چاہیے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، اوئے ٹھگنا کسے کہا ہے تم نے؟ روہیل کہنے لگا، تو ہم سب میں سے سب سے چھوٹا ہے اور جتنا تیرا قد ہے نا بیٹا، اسے ٹھگنا ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا، جی نہیں، 5 فٹ 5 انچ ہائٹ ہے میری، اور میرے خیال سے یہ ٹھیک ہوتی ہے۔ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ ہائٹ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جیسی ارشمان کی ہے۔ باقی سب لڑکوں کی ہائٹ 5 فٹ 8 انچ یا 9 انچ تھی، لیکن ارشمان کی 6 فٹ تھی۔ میں بری طرح اس وقت گھبرائی جب ارشمان کہنے لگا، 5 فٹ 5 انچ لڑکیوں کی آئیڈیل ہائٹ ہوتی ہے، لڑکوں کی نہیں۔ باقی کے لڑکے کہنے لگے، اچھا یہ بتا تو نے لڑکیاں پٹائی کیسے؟ میں نے کہا، بس مجھے ایسے بہت سے گن آتے ہیں جس سے لڑکیاں مجھ سے امپریس ہو جاتی ہیں۔ ارشمان کہنے لگا، اچھا ذرا ہمیں بھی بتاؤ ایسی کون سی ٹرک آتی ہے تمہیں؟ تبھی روہیل کہنے لگا کہ یہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو شاید بھول گیا تیرا نکاح ہو چکا۔ ارشمان کہنے لگا، تو نکاح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مجھ پہ لڑکیاں دیکھنے پہ پابندی لگ چکی ہے؟ پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ خرم کہنے لگا، تو اور کیا؟ سوچ اگر تیری منکوحہ کو پتہ چل جائے کہ تو یہاں لڑکیاں پٹانے کی ٹرک پوچھ رہا ہے، گنجا کر دے گی تجھے۔ ارشمان کہنے لگا، ویسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ایک تو میرے گھر والوں نے زبردستی کا ڈھول میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کیا ہے تو پھر بھگتیں بھی خود ہی۔ میں اپنی لائف کو اس ایک لڑکی کی خاطر پابند تھوڑی کروں گا۔ مجھے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے اور وہ میں تم لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ روہیل کہنے لگا، جیسے نکاح میں تمہیں مجبور کر سکتے ہیں نا، رخصتی میں بھی تمہیں مجبور کیا جائے گا۔ ارشمان کہنے لگا، تو پھر کیا ہوا؟ بیوی کو بیوی کی جگہ اور بیوی کی اوقات میں رکھنا مجھے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں صرف بیوی کا ہو کے رہوں گا۔
اور ویسے بھی مجھے ردا کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ ارشمان کے منہ سے یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگا۔ میرا جی چاہا ابھی کے ابھی اپنا بیگ اٹھاؤں اور یہاں سے چلی جاؤں۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کے لیے پھر سے الارم بجا۔ میں نے بے دلی سے کھانا کھایا۔ مجھے اپنی ساری دوستوں کی یاد آنے لگی جو سب کی سب یہاں قریب ہی کسی کالج اور کسی اور ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ ہم لوگ کتنی باتیں کیا کرتے تھے، میں انہیں بہت مس کر رہی تھی، اور پھر ارشمان کی باتوں پہ اپنا آپ بہت چھوٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، اپنی کتاب لے کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے وہ کیسے میرا مذاق اڑا رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں۔ کیا فائدہ ایسے رشتے کا جس شخص کے لیے میں اتنی بڑی قربانیاں دے رہی تھی، اس کی نظر میں کچھ تھی بھی نہیں۔ مجھے اپنے لمبے گھنے سلکی بال یاد آنے لگے جو میں نے اس کمینے کے لیے کٹوا دیے۔ مرد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، بیوی کے لیے الگ اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں اور اپنے لیے انجوائمنٹ کے لیے الگ، اور یہی کام اگر بیوی کرے تو کتنی آگ لگتی ہے انہیں۔ کچھ دیر بعد ارشمان کہنے لگا، یار کافی دنوں سے کچھ ایسا نہیں کیا جس میں کچھ ایڈونچر ہو۔ فہد بھی اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، کہنے لگا، ہاں یار کافی بور سا ہو گیا ہے۔ انور ہوتا نا ہمیں بڑا انجوائے کرواتا، یہ داؤد کا بچہ تو مجھے کتابی کیڑا لگتا ہے۔ میں نے کتاب اپنے منہ کے سامنے کر رکھی تھی، اپنے آنسو صاف کر کے کتاب بند کر کے آنکھیں بند کر لی۔ خرم کہنے لگا، اوے داؤد کے بچے! وہ میرے بالکل سامنے والے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا، کبھی دیوار کودی ہے تو نے؟ میں نے کہا نہیں۔ سب کے سب کہنے لگے، یہ پکا ممی ڈیڈی بوائے ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہوں میں ممی ڈیڈی بوائے، کیونکہ میری ماں تم سب کی ماؤں کی طرح امیر نہیں ہے، اور نہ میرا باپ اتنا امیر ہے۔ مجھے پڑھنا ہے، مجھے اپنا اچھا مستقبل بنانا ہے۔ جب میں ایک اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاؤں گا نا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے اسی چیز کا بھرم مار سکتی تھی۔ روہیل کہنے لگا، چل مان لیا تو نے اچھا پڑھ لیا، اچھا لکھ لیا، اچھی پوسٹ پہ آفیسر لگ گیا تو، لیکن کیا تیرے پاس یاد کرنے کے لیے کچھ اچھے لمحے ہوں گے؟ کیا یاد کرے گا تو کہ ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا تھا؟ پتہ ہے ہمارے پاس یاد کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے بہت ایڈونچر کیے ہیں، بڑا مزہ کیا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ ارشمان کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کیڈٹ کالج کی دیوار ہماری پہنچ سے اونچی نہیں ہے۔ کئی بار یہاں سے باہر نکل کے ہم نے خوب مزے کیے ہیں، اور 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جاتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، اور اگر پکڑے گئے تو تمہیں پتہ ہے نا کیا سزا ملے گی؟ کہنے لگا، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خرم کہنے لگا، یار ارشمان آج پھر پلان کرتے ہیں۔ سب کے سب لڑکے اکٹھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، پورے ہاسٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارشمان کہنے لگا، خرم تو ذرا باہر کا راؤنڈ مار کے آ، دیکھ راستہ صاف ہے یا نہیں۔ خرم جلدی سے باہر چلا گیا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں ڈر رہا تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، سب صاف ہے، آج تو چوکیدار بھی اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں گھسا پڑا ہے۔ اتنی سردی جو ہے، واہ، اوپر سے مری کا موسم، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ چلو جلدی سے اپنی اپنی جیکٹس پہنو۔ ارشمان کہنے لگا، یہ تو کیا اوپر چڑھا ہوا ہے، نیچے آ، تجھے بتائیں ہم کہ مزہ کیا ہوتا ہے، زندگی انجوائے کیسے کرتے ہیں۔ کچھ مجھے بھی تجسس تو ہونے لگا تھا کہ ایسا بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نیچے اتر آئی، اپنی جیکٹ پہنی اور ان لوگوں کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بڑے دبے پاؤں ہم لوگ ہاسٹل کی پچھلی جانب آئے جہاں بالکل سناٹا تھا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ وہاں لگے کیمروں میں بھی شاید ہم نظر نہیں آ سکتے تھے۔ سب نے کالے رنگ کی جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ بڑی خاموشی میں سب سے پہلے ارشمان نے خرم سے کہا، اور وہ گھوڑے کی طرح جھک گیا۔ وہ اس کے اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کے اگلی طرف چلا گیا۔ فہد کہنے لگا، چل داؤد تیری باری۔ میں ڈرتے ڈرتے خرم کی کمر پہ چڑھی۔ فہد کہنے لگا، او خرم تھوڑا اونچا ہو، اس کی تو ویسی ہی ہائٹ کم ہے۔ وہ کہنے لگا، وزن بھی کم ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ میرے اوپر کوئی مرد کھڑا ہے۔ وہ بڑے مزے سے تھوڑا سا اونچا ہو گیا۔ میں بہت مشکل سے دیوار پہ بیٹھی، دوسری جانب ارشمان تھا۔ کہنے لگا، نیچے کود جاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا، کیا یار بدھو قسم کے ہو تم، ابے یار نیچے کودو۔ میں نے کہا، تم بس اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے، میں نے اس کے ہاتھ زور سے پکڑے اور پھر میں نیچے اتری۔
باقی کے سب لڑکے بھی دیوار پھلانگ کے نیچے اتر چکے تھے. سب اپنی اپنی پینٹس جھاڑ رہے تھے، ہاتھ جھاڑ رہے تھے کیونکہ کودنے سے مٹی لگ چکی تھی. ارشمان مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر جلدی سے خود کو جھٹکنے لگا، نفی میں سر ہلانے لگا. ہم لوگ تقریباً 1 کلومیٹر پیدل چلے. پھر مین مارکیٹ شروع ہو گئی. وہاں سے برگر کھائے، کولڈ ڈرنکس پی، آئس کریم کھائی. پہلی بار مجھے بھی مزہ آیا. جب ہم بیٹھے کیفیٹیریا میں آئس کریم کھا رہے تھے تو میں نے دیکھا سارا اور میری 2-3 کلاس فیلوز وہاں آ کے بیٹھی. شاید وہ ہاسٹل سے آئی تھیں. انہیں دیکھ کے تو جیسے مجھ سے رہا ہی نہیں گیا. میں نے اپنا آئس کریم کا کپ وہیں چھوڑا. وہ لوگ اپنے لیے آئس کریم آرڈر کر رہی تھیں جب میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی. سارا، میں نے سارا کو پکارا لیکن اسی بھاری آواز میں. سارا نے میری طرف دیکھا تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میری تو آنکھیں بھر آئی. پورے 10 دن بعد میں اپنی دوستوں کو دیکھ رہی تھی. بے ساختہ میں سارا کے گلے لگ گئی. مجھے دیکھ کے وہ بھی میرے گلے لگ چکی تھی. پھر شزا، فری باری باری میرے گلے لگنے لگی. تبھی شاید سارا کی نظر پیچھے پڑی. اس نے میرے پاؤں پہ پاؤں مارا تو مجھے ہوش آیا کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں. وہاں کیفیٹیریا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب منہ کھولے ہم سب کو دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکا کھلے عام لڑکیوں سے جپھیاں ڈال رہا ہے، پپیاں لے رہا ہے. میری باقی کی دوستیں بھی میرے اس پلان سے واقف تھیں، لیکن مجھے دیکھ کے شاید وہ بھی بھول گئی تھیں کہ میں یہاں پہ ایک لڑکے کی حیثیت سے آئی ہوں. جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ 5 منہ کھول کے مجھے دیکھ رہے تھے. وہ کیا، کیفیٹیریا میں سب لوگ بنا آنکھیں جھپکائے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. سارا، شیزا اور فری سب کی نظروں کو دیکھ کے بری طرح سے پزل ہوئیں. سارا مجھے غصے سے دیکھنے لگی، آہستہ سے کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ میں نے کہا میں بھول گئی تھی کہ میں داؤد عثمان ہوں. کہنے لگی، داؤد کی بچی، پتہ نہیں یہاں بیٹھے لوگ ہمیں کال کرنا سمجھ رہے ہوں. میں نے کہا آئی ایم سوری. بہرحال میں ڈھیٹوں کی طرح انہی کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی. آئس کریم بھی میں نے انہی کے ساتھ کھائی. پیچھے ٹیبل پہ بیٹھے وہ 5 لڑکے اپنی آئس کریم تک کھانا بھول گئے تھے.